تتاری اس امت کے بدترین اور بدبخت لوگ تھے جنہوں نے مساجد گرائیں، علماء کو شہید کیا، مسلمان خواتین کے پیٹ چاک کیے، جنہوں نے مساجد، مراکز، مسلمان بغداد جیسے عظیم شہر کو 40 دن تک انہوں نے اپنے مظالم اور اپنے جنگ و جدال کا مرکز بنائے رکھا۔ بغداد جو ایک اسلامی شہر تھا، 40 دن تک اس شہر میں جنگ اور جدال کا بازار گرم رہا۔ تو ان بدبختوں نے 7ویں صدی ہجری کے اندر مسلمانوں پر، اسلام پر اور اسلامی سلطنوں کو جس طرح تہس نہس کیا، ہو سکتا ہے خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ان کی نظر ہو گئے ہوں تو ان کی کتاب جو ہے مشکات المصابیح، اس کے کچھ حالات ذہن کی ہم نے پڑھے کہ 8ویں صدی کی مشہور ترین محدث ہیں، اور انہوں نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امام محی السنہ نے مصابیح السنہ میں جمع کیا تھا، ان تمام احادیث پر انہوں نے کام کیا۔ ان کے استاد جو تھے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن اظہار کیا اس بات کا کہ کاش کہ کوئی میرا شاگرد حدیث کا بہترین ایک ذخیرہ جمع کرے تاکہ اس کو امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایسے کتابی نسخہ ہونا چاہیے، ایسا ایک مسودہ ہونا چاہیے، حدیث صحیح حدیث کے اوپر مشتمل ہو تاکہ لوگ اس کو پڑھیں۔ لوگوں میں صحیح اور ضعیف حدیث کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے سامنے ایک بہترین ذخیرہ پیش کیا جائے، وہ اس کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پھر اس کتاب کے جو مصنف ہے، مؤلف ہے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر کہا استاد یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں آپ کی جو خواہش ہے اس کو میں انشاءاللہ حقیقی جامہ پہناؤں گا۔ تو آپ نے پھر مشورہ دیا کہ مصابیح السنہ جو امام بغوی، امام محی السنہ کی کتاب ہے، کیوں نہ اسی کے اوپر کام کیا جائے۔ وہ بہترین ایک کتاب ہے، اسی کی جو کمزوریاں ہیں وہ ختم کی جائیں، اس کا مخرج حدیث کہاں سے لی گئی، سند بیان کی جائے، اسی کے اوپر کام کیا جائے، تو یہ سب سے بہتر۔ اور مصابیح السنہ حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے، اسی کے اوپر کام کیا جائے۔ تو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے استاد محترم کی رائے کو مانا اور کہا کہ اسی کے اوپر کام کریں گے۔ تو ہم نے مشکات اور مصابیح میں جو 8 فرق تھے ان میں سے کچھ پڑھے، اور کچھ مزید ہم پڑھتے ہیں کہ کیا فرق تھا مصابیح میں اور مشکات المصابیح میں، وہ فرق ہم آگے